بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ سیکنڈ ایئر انگلش کی مکمل طور پر اردو ٹرانسلیشن پورے سبق کی اس ویڈیو میں دی جا رہی ہے۔ بہت آسان سبق ہے اور اس ویڈیو کے ذریعے اس کو اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ مشکل الفاظ کو ریڈ کلر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اور اس کی تشریح بھی اویلیبل ہے۔ All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of our health, the production and preservation of our foods, the construction of our home and the improvement in communication and transportation۔ ہم تمام نے فائدہ اٹھایا۔ بینیفٹ کا مطلب فائدہ اٹھانا۔ گریٹلی بہت زیادہ سائنسی طریقہ کار سے ہمارے سالونگ آور پرابلم، ہمارے مسائل حل کرنے میں، سچ ہے دوز ڈیلنگ ود دی مینٹیننس آف ہیلتھ، جیسے صحت کو برقرار رکھنا، دا پروڈکشن پیداوار، اینڈ پریزرویشن آف فوڈز اور خوراک کو محفوظ کرنا، دا کنسٹرکشن آف آور ہومز اور ہمارے گھروں کی جو ہے وہ تعمیر، ہمارے گھروں کی تعمیر، آور ہومز اینڈ دی مینٹیننس اینڈ دی امپرومنٹ ان دی کمیونیکیشن، ذرائع مواصلات یا بات چیت کے ذرائع جیسے ٹیلی فون وغیرہ، ٹرانسپورٹیشن اور نقل و حمل کے ذرائع، اس میں بہتری لانے میں سائنس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ناٹ اونلی ہیو آور ویز آف لیونگ چینجڈ، نہ صرف ہمارے رہنے کے طریقے بدل گئے ہیں، بٹ پیپل themselves have also been changed، لیکن خود لوگ بھی بدل چکے ہیں۔ ٹوڈے وی آر بیٹر ایبل ٹو ایکسپلین ہیپننگ، آج کل واقعات کی ہم بہتر تشریح کر سکتے ہیں۔ ایکسپلین مین تشریح کرنا، which used to be considered strange and mysterious، اور جو بہت ہی عجیب و غریب اور پراسرار سمجھے جاتے تھے۔ although there is still need for improvement، ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ we are now generally less fearful، ہم اب کم خوف زدہ ہیں than our fathers and grandfathers were، جتنے ہمارے داداؤں یا ہمارے والدین ہوا کرتے تھے۔ we are also more critical in our thinking، اور ہم اپنی سوچوں میں بھی بہت زیادہ تنقیدی ہو چکے ہیں دین our ancestors، ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ۔ ہم اپنی سوچوں میں کریٹیکل یعنی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people۔ یہ سبق جو ہے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں مدد دے گا کہ سائنسی میتھڈ، سائنسی طریقہ کار نے کس طرح بہتری لایا ہے ہمارے رہنے سہنے کے حالات میں اور لوگوں کو بدلا ہے۔ It should also help you understand، اور یہ بھی آپ کو مدد دے گا سمجھنے میں how you can make better use of the scientific method، آپ سائنسی طریقہ کار کا بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں your everyday living، اپنی روزمرہ زندگی میں، زندگی۔ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیماریوں پر بہتر کنٹرول۔ if you had been born 200 years ago، اگر 200 سال پہلے پیدا ہوتے you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old، آپ کے پاس 8 میں سے 1 چانس ہوتے، اگر 8 بچے ہوتے تو 1 بچہ آگے اپنی زندگی چلا پاتا اور آپ 1 سال تک زندہ رہتے۔ in other words in those days، اور ان دنوں میں دوسرے الفاظ میں about 7 out of 8 babies، یعنی 7 بچے 8 میں سے
ڈائڈ مر جاتے تھے بیفور ریچنگ دیئر فرسٹ برتھ ڈے اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچتے. سپوز یو ہیڈ بین این انیوژلی اسٹرانگ لٹل فیلو. فرض کریں آپ ایک غیر معمولی قسم کے آدمی ہیں. اینڈ ہیڈ لیوڈ تھرو دیٹ فرسٹ ایئر. اور آپ اس پہلے سال زندہ رہ گئے ہیں. ویری لائکلی بڑے امکانات ہیں. بیفور یو ور 6 آپ 6 سال کے ہوں ایئرز اولڈ. یو وڈ ہیو ہیڈ اسمال پاکس آپ کو چیچک ہو جائے. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ دا ایج آف 12 جب آپ 12 سال کی عمر کو پہنچے یو وڈ انڈاؤٹلی کوئی شک نہیں ہیو ہیڈ میزلز خسرہ اور ہوپنگ کاف کالی کھانسی اسکارلٹ فیور سرخ بخار. یہ ساری بیماریاں آپ کو 12 سال کی عمر تک پہنچتے لگ سکتی ہے. ڈپتھیریا ایون دین یور بیٹل فار لائف واز ناٹ اوور. یہاں پر آپ کی زندگی کی جنگ ختم نہیں ہوتی. یلو فیور اور زرد بخار, ملیریا, ٹائیفائڈ, کالرا, ٹائیفائڈ فیور, کالرا, ہیضہ وغیرہ, اینڈ ایون انفلوئنزا, نزلہ وغیرہ وان سٹارٹڈ ایک دفعہ شروع ہو جاتے سپریڈ تھرو اٹ کمیونٹی اور پوری کمیونٹی میں پھیل جاتے. لائف واز موسٹ انسرٹن. زندگی بہت غیر یقینی تھی. a person who lived to be more than 30 years of age. ایک آدمی جو 30 سال سے زیادہ زندہ رہتا was indeed fortunate. وہ سچ مچ خوش قسمت ہوتا. It is unbelievable that such condition could have existed so short a time ago. اور یہ ناقابل یقین ہے, unbelievable ناقابل یقین, کہ ایسے حالات could have existed موجود تھے in short time ago تھوڑا ہی عرصہ پہلے. Today babies are born in hospitals. آج کل بچے ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہیں. Where there is a little likelihood یہاں پر کم امکانات ہوتے ہیں of their getting a disease ان کو بیماری لگنے کے. Young people are treated to protect them against smallpox. اور نوجوان لوگوں کا, چھوٹے بچوں کا, چھوٹے لوگوں کا, چھوٹے نوجوانوں لوگوں کا تحفظ کیا جاتا ہے اسمال پاکس, ڈپتھیریا, ٹائیفائڈ اور فیور سے. Today a person can expect to live to be almost 70 years old. آج کل ہر آدمی توقع کر سکتا ہے کہ وہ 70 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. In other words, دوسرے الفاظ میں more than 30 years have been added to the expected length of the man. دوسرے الفاظ میں تقریباً انسان کی زندگی میں 30 سال سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے. These changes have been made possible by use of scientific method. یہ تبدیلیاں ممکن ہو سکی ہیں سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے. ٹو سالو سچ پرابلم ایسے مسائل حل کر کے. کاز ڈیزیزز اینڈ اٹس پریونشن اور جو بیماریاں پھیلاتے تھے اور پھر اس کے دفاع سے پرہیز کر کے بھی بہتر صورتحال پیدا ہو سکی. بیٹر سینیٹری کنڈیشنز صحت و صفائی کے بہتر حالات. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن واٹ سینیٹری کنڈیشن ان سم آف آور لارجر سٹیز ور لائکلی اونلی 100 years ago. یہ بڑا مشکل ہے تصور کرنا کہ صحت صفائی کے حالات ہمارے بڑے شہروں کے اندر ور لائک اونلی 100 years ago 100 سال پہلے کیسے تھے. into the narrow unpaved اور تنگ اور کچی and poorly drained اور کھلی نالیاں, خراب نالیاں, city streets household garbage اور شہر کی گلیاں اور ایسی ہوتی تھی, اور گھر کا کوڑا کرکٹ ہاؤس ہولڈ گاربیج, گھر کا کوڑا کرکٹ اندر ریفیوجز اور دوسرا گھر کا گند ور تھرون اور باہر پھینک دیے جاتے. اور اینیمل وانڈرڈ تھرو دا اسٹریٹس اور جانور ان گلیوں میں گھومتے تھے. وانڈر مین گھومنا, تھرو دا اسٹریٹ ان گلیوں میں, فیڈنگ اپان دا گاربیج اور وہ چر رہے ہوتے تھے اس کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر
آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، گھر سے باہر ٹوائلٹ عام تھے. مینی آف دیم سچویٹڈ، اور ان میں سے بہت سارے ٹوائلٹ ایسی جگہوں پر واقع تھے. ویئر ہیومن ویسٹ ڈرینڈ انٹو اے ویلز فرام وچ پیپل obtained ڈرنکنگ واٹر، یہاں پر انسانی فضلہ بہہ کر اور ان کنوؤں میں چلا جاتا، یہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے. پینے کا پانی یہاں سے جن کنوؤں سے نکالتے تھے اور ان میں چلا جاتا تھا. ٹوڈے آور سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ، آج ہماری شہروں کی گلیاں پکی، ویل ڈرینڈ اور پکی نالیاں بنی ہوئی ہیں. اینڈ دے آر کلینڈ ریگولرلی، اور ان کو باقاعدہ صاف کیا جاتا ہے. اٹ از اگینسٹ دا لا، یہ قانون کی خلاف ورزی ٹو تھرو گاربیج ان دا اسٹریٹس، گلیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا، لیکن پھر بھی پھینک رہے ہیں. سیویج فرام آل سیکشنز آف سٹی، اور پانی کا نکات جو ہے شہر کے تمام حصوں سے کیریڈ تھرو سیلڈ پائپس، بند پائپوں کے ذریعے ٹو ڈسپوزل پلانٹ تک لے جایا جاتا ہے. ڈسپوزل پلانٹ ہوتا ہے یہاں شہر کے باہر پانی کو لے جا کر وہاں پر ٹیوب ویل لگایا جاتا ہے اور اس پانی کو پھر باہر پھینکا جاتا ہے. تھرو دی یوز آف سائنٹیفک میتھڈ اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ، سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے اس بات کا بھی پتہ چل گیا، ڈیمانسٹریٹڈ مین سامنے آ گئی، نمائش ہوئی، دیٹ انسینیٹری کنڈیشن کاز دی اسپریڈ آف ڈیزیزز، کہ اگر صحت و صفائی درست نہیں ہے اور گندگی کے حالات جو ہیں وہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں، ٹائیفائڈ فیور کا، کالرا کا، اینڈ ڈسینٹری اور پیچس وغیرہ لگ جانے کا. ٹوڈے موسٹ سٹی گورنمنٹس ہیو ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن، آج کل زیادہ تر شہری حکومتوں کے اپنے صفائی کے محکمے ہیں، وچ کیپ دا سٹی کلین، جو شہروں کو صاف رکھتے ہیں، اینڈ دیر بائی پریونٹ دا اسپریڈ آف دا سرٹن ڈیزیز، اور ان بیماریوں کو روک کر رکھتے ہیں. اے سینچری اگو اٹ واز کامن پریکٹس ان مینی سٹیز، اور 100 سال پہلے کی بات ہے، یہ عام رواج تھا شہروں کے اندر، ٹو برنگ واٹر بائی دا بکٹس فار ہاؤس ہولڈ یوز، کہ دور سے بالٹیاں بھر بھر کے گھر کے استعمال کے لیے پانی لایا جاتا. واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ اے کنسیڈریبل ڈسٹینس، یہ پانی کافی فاصلے سے لایا جاتا تھا، فرام دا ویل کنوؤں سے ٹو دی ہوم گھروں تک. اٹ واز دیر فور یوزڈ ویری اسپیرنگلی، اور پھر اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا. فار باتھنگ نہانے کے لیے، اینڈ کلیننگ پرپزز، اور صفائی کے مقاصد کی خاطر. آفن اٹ کیم فرام سورسز، اور پھر زیادہ تر ان ذرائع سے آتا، دیٹ کنٹین ڈیزیز، جس میں بیماریاں شامل ہوتی، پروڈیوسنگ جرمز، اور جرم پیدا ہوتے. ٹاؤنز اینڈ سٹی ٹوڈے ہیو واٹر سسٹم، آج شہروں اور قصبوں کے اپنے پانی کے نظام ہیں، دیٹ یوزلی پرووائڈ واٹر انف فار ہاؤس ہولڈ یوز، جو عام طور پر گھر کے استعمال کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں. ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پرابلم، ان میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ، ان دی گروتھ آف دا سٹی، شہروں کی بڑھوتری کے سلسلہ میں، ہیز بین ٹو پرووائڈ سفیشینٹ واٹر ٹو میٹ دا مینی نیڈز آف دا انکریزنگ پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی کو کافی مقدار میں پانی مہیا کرنا بن چکا ہے. لاس اینجلس ہیز سالوڈ دا پرابلم بائی برنگنگ، لاس اینجلس میں یہ مسئلہ اس طرح حل کیا گیا کہ پانی کو لایا گیا ٹو دا سٹی، شہر کی طرف پانی کو لایا گیا فرام دا کورڈر ریور، کورڈر دریا سے 544 کلومیٹر، اور 544 کلومیٹر جو وہاں سے دور ہے. کیریڈ تھرو اے پائپ لائن، اور یہ پانی پائپوں کے ذریعے، بند پائپوں، ایکوڈک اور بند نالیاں، اینڈ 1000 ملین لیٹرز آف واٹر، اور کئی 1000 ملین لیٹر پانی جو ہے آر ڈیلیور ٹو دا ڈسٹرکٹ ڈیلی، اس علاقے کو فراہم کیا جاتا ہے ہر روز. دس از اے ریمارکیبل ایڈوانس فرام دی بکٹ سسٹم، یہ ترقی ہے بہت زیادہ، اور ایک بالٹی کے نظام کے مقابلے میں سپلائنگ ہومز ود واٹر، جس سے گھروں میں پانی فراہم کیا جاتا تھا، اس سے بہت زیادہ بہتری آئی. مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ،
Changes have taken place too in our eating habits. ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक तब्दीलियाँ आ चुकी हैं हमारे taken place too in our eating habits, हमारे खाने की आदत में. Through the use of science, साइंस के इस्तेमाल से we have learned, हमने सीखा that it is helpful, तो ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है to eat many kinds of food, कई किस्म की खुराक खाना. And we have learned, और हम ये भी जान गए हैं to provide ourselves with the variety of foods, कि तरह तरह की खुराकें हमने किस तरीके से हासिल करनी है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल. पीपल हु लिव्ड, वो लोग जो वो रहते थे सेंचुरी अगो, हु लिव्ड सेंचुरी अगो, प्रोबेबली 100 साल पहले, एंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टूडे, वो शायद खाने का उतना ही लुत्फ उठाते जितना आजकल हम उठा रहे हैं. बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, लेकिन उनके पास मुख्तलिफ किस्म की खुराक ना होती. मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स और इन देयर ओन गार्डन, उनकी ज़्यादातर खुराक जो थी उनके अपने फार्मों और बागों में पैदा होती. सिंस फ्रेश वेजिटेबल, और फिर ताज़ा सब्जियां could be obtained only during the growing season, सिर्फ उगाए जाने वाले मौसम में ही मिलती थी. पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, जो लोग ठंडी आबोहवा में रहते, हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ, मौसम सरमा में उनके पास खाने को कुछ ना होता. थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स प्रेजर्व्ड देयर होम, और जो शऊर रखने वाली और बाशऊर ख्वातीन होती थी, और वो इन घर की सब्जियों को और फलों को डब्बों में कैनिंग के ज़रिए, पिकलिंग अचार डालकर, ड्राइंग दैम फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और ठंडे मौसम में इस्तेमाल करने के लिए, और इनको प्रिजर्व कर लेते, इनको महफूज कर लेते. मीट्स वर प्रेजर्व्ड बाय साल्टिंग, और गोश्त को नमक लगाकर, ड्राइंग खुश्क करके, बाय फ्रीजिंग या जमा कर. व्हेन द वेदर वाज कोल्ड, जब मौसम ठंडा होता, सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट, और समुद्री खुराक ज़्यादातर बंदरगाह के करीब करीब कोस्ट. फिश एंड सेलफिश, मछली और घोंगा मछली could be eaten soon after they were caught, जब वो पकड़ी जाती थी तो उसी वक्त खा ली जाती थी. regardless of where people live today, कता नज़र इसके, regardless कता नज़र वे आजकल लोग कहाँ रहते हैं, they can obtain some fresh fruits, वो ताज़ा फल हासिल कर सकते हैं. मीट्स, गोश्त, सब्जियाँ थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल. बाय द क्विक फ्रीज मेथड, और तेज़ी से जमा देने वाले तरीके. वेजिटेबल्स, सब्जियां. फ्रूट्स एंड सी फूड्स, और समुद्री खुराक. एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड, और कई किस्म के गोश्त. कैन बी प्रेजर्व्ड, उनको महफूज किया जा सकता है. सो दैट दे आर बोथ इन न्यूट्रिश एंड इंजॉयबल, और वो ज़्यादा अफजाने सेहत के, यानी सेहत के लिए दुरुस्त हों और मज़ेदार भी हों. मॉडर्न मेथड ऑफ सिलेक्टिंग, और जदीद तरीका जो है सिलेक्ट करने का, ग्रेडिंग करने का, प्रोसेसिंग और फूड को प्रोसेस करने का. हैव रिमूव्ड द रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैन फूड, डब्बों में जो जहर आलूदा हो जाता था उसका ख़तरा ख़त्म कर दिया. डिहाइड्रेशन का, जो पानी खुश्क हो जाता उसका भी ख़त्म कर दिया. और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्राम सच फूड्स एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल हैव प्रूव्ड एज ए प्रैक्टिकल मेथड, और ये बाकायदा एक प्रैक्टिकल मेथड साबित हुआ है कि इनमें से पानी खुश्क करके इनको प्रेजर्व किया. मिल्क, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल्स has proved a practical method of preservation. दूध, अंडे और पोटैटोज और एप्पल्स साबित हुए हैं अमली तरीका महफूज करने का.
our eating habits are not the only things in our lives changed. ہماری کھانے کی عادات نہ صرف ہماری زندگی میں تبدیل ہوئی ہیں سائنس کے استعمال سے because we have used science to learn more about the processing and materials in our surroundings. کیونکہ ہم نے سائنس کے ذریعے سیکھا ہے پروسیس کے بارے میں یعنی جو عمل کرتے ہیں ہم پھلوں کے اوپر اور ہمارے آس پاس جو مٹیریل خام مال ہے اینڈ اباؤٹ دی میتھڈ آف کنٹرولنگ دیم اور ان کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وی ہیو بین ایبل ٹو امپروو آور ویز آف بلڈنگ. ہم نے اپنے عمارتیں بنانے کے طریقہ کار کو بدلا ہاؤسز گھروں کو آور میتھڈس آف کمیونیکیشن اور ہمارے ذرائع مواصلات ذرائع روابط کو بہتر بنایا اینڈ ایون دا وے وی اسپینڈ آور لیئر ٹائم حتیٰ کہ جب ہم اپنا فارغ وقت گزارتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے تبدیلی کی. آج فارغ وقت کمپیوٹر پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. بیٹر ایٹیٹیوڈ بہتر رویے بائی این ایٹیٹیوڈ وی مین دا وے وی فیل ٹوورڈ سم آئیڈیا اور ایٹیٹیوڈ سے مراد یا مطلب ہمارا یہ ہے کہ کسی نظریات کے بارے میں جو ہم وہ یا کسی واقعہ کے بارے میں جو ہم محسوس یا احساسات رکھتے ہیں. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, اگر کوئی آدمی کا یقین رکھتا ہے کہ اگر وہ کوئی تعویذ پہنے گا تو وہ بیڈ لک سے بچا رہے گا having bad luck, he will wear the charm تو وہ تعویذ لازمی پہنے گا چارم تعویذ اینڈ ول فیل انکمفرٹیبل اور اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرے گا وداؤٹ اٹ. فیلنگس وچ انوالو فیئر ایسے احساسات جن میں خوف شامل ہو سچ ہے دس آر کالڈ سپرسٹیشن یہ توہم پرستی کے نظریات کہلاتے ہیں. سپرسٹیشس پیپل بلیو ان سائنز آف گڈ اور بیڈ لک. توہم پرست لوگ جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں بری اور اچھی قسمت کے نشانات پر اینڈ دیئر لائفز اور ان کی زندگیاں آر گریٹلی انفلوئنسڈ بائی سچ سائنز اور ان نشانیوں کے سے زیادہ تر متاثر ہوتی ہے ان کی زندگیاں. سپرسٹیشس بلیوز آر بینگ اوور کم بائی یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ. توہم پرستی کے نظریات کو قابو پایا جا رہا ہے سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے. ٹو ڈیمانسٹریٹ یہ ظاہر کر کے دیٹ دیر از نو ساؤنڈ بیسز فار دیم ان نظریات کی کوئی پکی وجہ نہیں ہے. فیو پیپل ٹوڈے بلیو دیٹ ڈیزیزز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹس اور آج کل بہت کم لوگوں کا یہ یقین ہے کہ برے جنات کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے. دو اسٹرالوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ حالانکہ ستاروں کا اور قسمت سازی کا علم ابھی تک ٹیلنگ اور اسٹل پریکٹسائز ابھی بھی عمل پذیر ہے عمل ہو رہا ہے تھوڑا بہت. دے ڈو ناٹ انفلوئنس دا لائفز آف ایز مینی پیپل ایز دے وانس ڈیڈ لیکن وہ زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کر رہا جتنا وہ کر رہا تھا. اٹ ہیز بین لرنڈ یہ بھی پتہ چل چکا ہے دیٹ دیر از آلویز اے گڈ نیچرل ریزن فار ایوری تھنگ ہر چیز کی ایک فطرتی سی وجہ ہوتی ہے دیٹ ہیپن ٹو پیپل اور جو لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں. ایز رزلٹ نتیجہ کے طور پر موسٹ پیپل نو لانگر فیئر بلیک کیٹس آج نتیجہ کے طور پر لوگ کالی بلی سے اور بروکن مرر ٹوٹے ہوئے شیشے اینڈ نمبر 13 سے نہیں ڈرتے. پہلے توہم پرست لوگ ڈرتے تھے.
بائی دا سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹ پتہ چل چکا ہے دیٹ آئیڈیاز آر ناٹ نیسیسری ٹرو کہ وہ نظریات ضروری نہیں کہ سچے ہوں بیکاز دے ہیو بین بلیوڈ فار اے لانگ ٹائم کیونکہ ان پر یقین کیا جاتا رہا ہے لمبے عرصے سے آئیڈیا مسٹ ناؤ بی سپورٹڈ بائی فیکٹس اب نظریات کو جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہونی چاہیے حقائق کی ان آرڈر ٹو بی ایکسیپٹیبل ٹو دی سائنٹسٹ جو کہ قابل قبول ہو سائنسدانوں اینڈ پیپل ہو یوز دا سائنٹیفک میتھڈ اور لوگوں کو جو کہ سائنسی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں دا ڈسکوری آف سائنٹسٹ ہیو ہیلپڈ پیپل اور یہ جو ایجادات سائنسدانوں نے کی ہیں لوگوں کی مدد کی ہے ڈیولپ این انسٹیٹیوٹ آف اوپن مائنڈڈنیس کشادہ ذہنی کا رویہ ڈیولپ کرنے میں دے آر مور ولنگ ٹو لک فار نیو ٹروتھس اب وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ نئی سچائیوں کو جو ہے وہ جانیں سوائے اس کے ٹو ازیوم یہ فرض کر لینا دیٹ واٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ٹرو ول آلویز بی ٹرو کہ جس کو ایک دفعہ سچ مان لیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے سچ ہوگا بیکاز پیپل ہیو ہیڈ ٹو چینج دیئر اولڈ آئیڈیاز ایز ریزلٹ آف نیو ڈسکوری نئی ایجادات کے وجہ سے لوگ اپنے نظریات کو چینج کر رہے ہیں اور میز جو سائنسدانوں نے کی ہے نئی ڈسکوری دے آر لیس لائکلی ایکسیپٹ کنکلوژن اب لوگ جو ہے آخری نتیجے کو قبول جلدی نہیں کرتے اور آخری نتیجے کو قبول اس لیے اس کو ان کا خیال ہوتا ہے کیونکہ نئی چیز بھی آنے والی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ تھینک یو ویری مچ اور سبق یاد کر لینا تھینک یو